255 ہجری 14 شعبان صبح کا وقت، یعنی آج کی صبح، کل کی صبح نہیں، آج کی صبح جو دن گزر گیا، صبح کا وقت آیا۔ صبح کے وقت بی بی حکیمہ خاتون آئیں اپنے بھائی کے گھر پہ، نہیں 11ویں امام کے گھر آئیں، بھتیجے کے گھر۔ بی بی حکیمہ فوئی آئیں۔ اس کے بعد شام کا وقت تھا، مغرب سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون نے کہا امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ بیٹا مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تو 11ویں امام نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ گھر نہیں جائیں، آج کی رات یہیں رکے، نہیں آج کی رات آپ یہیں میرے پاس رکے۔ کہا نہیں مجھے جانا ہے بیٹا۔ کہا نہیں پھوپھی اماں آج کی رات رکے، کل صبح میں اللہ مجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جو زمین اور آسمان کا مالک بنے گا، جو وارث کعبہ ہوگا، جو ہم سب کا وارث ہوگا۔ بی بی حکیمہ نے پوچھا کس کے وطن سے ہوگا؟ 11ویں امام کی ایک ہی شادی ہے، کس کے وطن سے ہوگا؟ کہا نرجس کے۔ بی بی حکیمہ اٹھی، جناب نرجس خاتون کے کمرے میں گئی، جا کے چیک کیا، آ کے کہا پریگننسی کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، حمل کے کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، کیسا ہوگا؟ تو 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں اللہ مجھے یہ بیٹا اسی طرح عطا کرے گا جیسے نبی موسیٰ کی پریگننسی تھی، ویسی یہ میرے بیٹے کی پریگننسی ہے۔ ارے یار کتنا خاموش سنتے نہیں آپ۔ نبی موسیٰ کی ماں کا یہی تھا نا، فرعون کے خوف سے پتہ ہی نہیں تھا، ڈیلیوری کے وقت معلوم ہوا تھا کہ اب ڈیلیوری ہونے والی ہے، بالکل نبی موسیٰ جیسے دنیا میں آئے تھے، میرا بیٹا بھی ویسی آئے گا۔ بی بی حکیمہ خاتون رک گئی۔ رکنے کے بعد آج کی رات عبادتیں کرتی رہی، آج کی رات شب برات کی رات ہے، 11ویں امام بھی عبادت کر رہے تھے، بی بی نرجس بھی عبادت کر رہی تھی، بی بی حکیمہ بھی عبادت کر رہی تھی، الگ الگ کمرے میں عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فجر سے پہلے، بالکل فجر سے پہلے جناب حکیمہ خاتون کے ذہن میں خیال آیا، میرے بیٹے نے کہا ہے، شک نہیں لیکن اب صبح کا وقت ہو رہا، ابھی تک بچہ نہیں آیا۔ جیسے خیال آیا دوسرے کمرے سے 11ویں امام نے پکار کے کہا کہ پھوپھی اماں وہ وقت آ گیا ہے جس کی میں نے بشارت دی تھی۔ اس کے بعد حکیمہ خاتون یہ کہتی کہ میں نرجس کے کمرے میں گئی، بالکل فجر سے تھوڑی دیر پہلے حمل ظاہر ہوا، پریگننسی ظاہر ہوئی، اور بی بی نرجس خاتون ان کو تو پتا تھا، وہ بھی میں اس کو بالکل بہت احتیاط سے پڑھ رہا۔ اس کے بعد کہتی ہے بی بی حکیمہ کہ پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا، پورا کمرے میں روشنی۔ دیکھیں آج کے زمانے میں اتنی لائٹ ہے کوئی پرواہ نہیں، اور 10 لائٹ لگ جائے تو کوئی ایسا پلٹ کے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس زمانے میں اتنی لائٹ نہیں ہوتی تھی، ایک کینڈل ہوتی تھی، پورا کمرہ پورا روشن ہو گیا کہ آنکھوں سے دکھ رہا نہیں۔ بی بی حکیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی روشنی ختم ہوئی میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کر رہا۔ اس کے بعد امام علی سے لے کے 11ویں امام تک ہر امام کی ولایت کا اعلان کر رہا، یہ کرا۔ اس کے بعد بی بی نرجس خاتون نے ہمارے 12ویں امام کا ایسا لیا، ماں نے ایسا لیا، لے کے پیار کیا، پیار کر کے دوسرے کمرے میں آئی، دوسرے کمرے میں 11ویں امام بیٹھے ہوئے تھے، لا کے بیٹے کو ایسا دیا۔ 11ویں امام نے اپنے بیٹے کو ہمارے 12ویں امام کو لیا، لے کے پیار کیا، اپنی زبان آپ کے منہ میں دی۔ پہلا رزق ہر معصوم کا ایسی ہوتا ہے، رسول اللہ نے امام علی کو دیا تھا، امام علی سے اسی طرح تو اپنی زبان دی۔ اس کے بعد پیار کیا، پیار کر کے سینے سے لگایا۔ اب یہاں پہ بی بی نرجس خاتون یہ روایت کرتی کہ میں نے دیکھا کہ بازو جو کمرہ تھا، جیسا یہاں پہ امام بیٹھے ہوئے اور یہ ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں کچھ پرندے، برڈز، پرندے سمجھتے ہو، برڈز وائٹ کلر کے بڑے بڑے پرندے اپنے پروں کو ایسا ایسا ہلا رہے۔ بھی 11ویں امام نے ایسا دیکھا، دیکھ کے اٹھے، ہمارے 12ویں امام کو ان پرندوں کے حوالے کیا، پرندے نے اپنے پر میں ایسا کیا کر کے سیدھا آسمان کی طرف اڑنے لگے، چھت ہٹی، وہ لوگ پورا آسمان کی طرف۔ بی بی نرجس کہتی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا کہ آپ نے میرے بچے کو کس کے حوالے کر دیا؟ کہا، اب امام کا جملہ سنو، امام نے کہا، 11ویں امام کا جملہ، امام نے کہا یہ کس، نرجس نے کہا یہ کس پرندوں کے حوالے کیا؟ کہا یہ پرندے نہیں ہیں، یہ قدسی فرشتے ہیں، جیسے تمہارے بیٹے کا انتظار زمین پہ ہو رہا آسمانوں میں بھی ایسی ہو رہا۔
وہ پرندے لے کے اوپر گئے، 8 دن کے بعد امام کو لے کر واپس آئے 255 ہجری 15 شعبان امام کی ولادت ہوئی۔ 5 سال زندہ رہے اپنے بابا کے ساتھ۔ بی بی نرجس خاتون کی وفات 11ویں امام سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال پہلے ہوا۔ اس کے بعد 5 سال کے آپ تھے، 5 ایئرس کے 5 ایئرس کے جب تھے 8 ربیع الاول 60 ہجری 260 ہجری 260 ہجری 8 ربیع الاول کو ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہے۔ 11ویں امام کی شہادت تک یہ 5 سال تک کسی کو نہیں معلوم تھا پوری دنیا میں کہ ہمارا امام دنیا میں آ گیا۔ امام کی ولادت سے غیبت شروع ہو گئی، کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف 11ویں امام کو معلوم تھا۔ بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون، یا ایک کنیز کا نام ہے یا ایک غلام کا نام ہے، بس اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، صرف 4 آدمی کو۔ امام نے نیچے کمرہ بنوایا تھا اس لیے کہ بنی عباس یہ کوشش کر رہی تھی کہ 12ویں کو ختم کر دو، تو امامت کی حفاظت کے لیے 11ویں امام نے اپنے بیٹے زمانے کے امام کی حفاظت کی۔ پہلی مرتبہ فرسٹ ٹائم امام زمانہ جو پبلک میں آئے وہ اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے، جب 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کا جنازہ تیار تھا، اور 11ویں آپ سوچو 11ویں امام کے سگے بھائی، ہمارے امام کے سگے چچا جعفر، ان کو بھی نہیں معلوم تھا، فیملی میں کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف 4 آدمی کو، نرجس خاتون، حکیمہ خاتون، 11ویں امام، ایک کنیز ہے یا غلام ہے، 4 کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ پہلی مرتبہ جو پبلک میں زمانے کا امام آیا وہ 5 سال کا سن تھا جب 11ویں امام کا جنازہ تیار ہوا۔ سگے بھائی 11ویں امام کے جعفر وہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، لیڈ کرنے کے لیے نماز جنازہ کے لیے۔ دروازہ کھلا، 12واں امام باہر آیا، آ کے اپنے چچا کے ایسے دامن کو پکڑ کے کھینچ کے کہا چچا یہ حق میرا ہے۔ 5 سال کا بچے نے کہا میرا حق ہے، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ 12ویں امام نے کھڑے رہ کے نماز پڑھائی، پلٹ کے مجمع کو دیکھا آخری مرتبہ، پھر کمرے میں چلے گئے، پھر کمرے میں گئے تو اب یہ جو غیبت شروع ہوئی، اس غیبت کا نام ہے غیبت صغریٰ، اسمالر اوکلٹیشن، انگلش میں اس کو بولتے ہیں اسمالر اوکلٹیشن۔ یہ پیریڈ شروع ہوا 8 ربیع الاول 260 ہجری سے 15 شعبان، یعنی کل کی تاریخ 15 شعبان 329 ہجری تک، یہ 69 ایئرس کا 69 سال کا یہ پیریڈ ہے، جس میں امام نے 4 نائب کو بنایا تھا، محمد ابن عثمان، عثمان ابن سعید، حسین ابن رو۔ حسین ابن رو وہ ہے جو کل آپ عریضہ صبح میں لکھیں گے، جو 15 شعبان کا عریضہ آپ لکھتے ہیں، اس عریضے میں جو آپ وسیلہ بناتے ہیں وہ حسین ابن رو کو بناتے ہیں۔ حسین ابن رو تیسرے نائب ہیں امام کے، وہ اس کے بعد چوتھے نائب علی ابن سمری، ان کا پیریڈ آج ہی کل ختم ہوتا ہے، 15 شعبان علی ابن سمری کا انتقال ہے۔ یہ چاروں نائبین کی خبر عراق میں بغداد میں آج بھی موجود ہے، ان کو نوابین اربع بولتے۔ یہ 69 ایئرس کا پیریڈ ہے، اس میں انہوں نے یہ ڈائریکٹ نائب تھے۔ یہ ڈائریکٹ نائب تھے کیا مطلب؟ امام سے یہ ملتے تھے، امام ان سے ملاقات کرتا تھا، لوگ جا کے شیعہ لوگ اس زمانے کے خمس دیتے تھے، خط لکھتے تھے، امام ان کو جواب دیتا۔ شیخ صدوق کا، یعقوب کلینی کا، یہ پورے واقعات کبھی آؤں گا تو پڑھوں گا، یہ سب وہی امام کے زمانے کے غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد 15 شعبان 329 ہجری 329 ہجری 15 شعبان سے آج 1430 ہجری تک ہم پہنچ گئے، 1439 ہجری تک ہم پہنچ گئے۔ یہ جو پیریڈ ہے، یہ اس پیریڈ کو بولتے ہیں غیبت کبریٰ، ہائر اوکلٹیشن، انگلش میں اس کو بولتے ہیں ہائر اوکلٹیشن، غیبت کبریٰ۔ یہ لگ بھگ 1200 سال کا پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ میں ہر شیعہ کی ذمہ داری، ہر شیعہ کی ریسپانسبلٹی، یہ پیریڈ میں ہمارے اس لیے کہ 15 شعبان کو، 15 شعبان 329 ہجری امام زمانہ نے اپنے چوتھے نائب علی ابن سمری کو آ کے حکم دیا کہ اب میری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، اب یہ غیبت ختم ہوگی میرے ظہور کے ساتھ، میرا ظہور کے ساتھ ختم ہوگی، اب میں ڈائریکٹ کسی کو نائب نہیں بنا رہا۔ اب یہ جارے مجتہدین، یہ 1200 سال میں 75 یا 80 مجتہدین ہیں جو دیوار بن کر شیعت کو بچا لیا۔ مرجعیت جو آج باقی ہے، ان مرجعیت کی وجہ سے ظاہری طور پہ شیعت بچی۔ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، جن کی پہلی کتاب اصول کافی، وہاں سے لے کے نیچے رہبر انقلاب تک یہ 80 مجتہدین ہیں۔ کبھی ان کی ہسٹری پڑھوں گا، میں نے تاریخ مسینان اسلام کی ٹاپک کے اوپر ان تمام علماء کی تاریخ پڑھی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، کبھی سن لینا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے 1200
ایئرس میں، 1200 سال میں امام زمانہ کے پیغام کو، امام زمانہ کے پیغام کو، شیعت کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ آج اگر 15 شعبان کی ہم کو شب برات کی امپورٹنس معلوم ہوئی تو یہی مرجعوں کی وجہ سے معلوم ہوئی، یہی مجتہدین کی وجہ سے معلوم ہوئی۔ اگر یہ لوگ اس وقت نہیں ہوتے، اگر ان لوگوں نے کتابیں نہیں لکھتی تو آج ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ 15 شعبان کی رات، یہ شب برات کی رات کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے۔